السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یاسر ندیم الواجدی اور آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عاطف سہیل صدیقی۔ یہ ویڈیو لاجیکل اسلام سیریز کی دوسری قسط ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو پیش کی تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگزسٹنس اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وجود ہے وہی اصل وجود ہے اور ساری دنیا کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود سے لیا ہوا ہے، یہ ثابت کیا تھا۔ اور اسی بنیاد پر یہ بات بھی ثابت کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ لاجیکل اسلام سیریز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ اسلام ہی ایک لوتا تنہا واحد مذہب ہے کہ جو مکمل لاجیکل ہے، اور عقل کی کسی بھی کسوٹی پر اگر اس کو پرکھا جائے تو یہ ناممکن ہے کہ اسلام اس کے خلاف نکلے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اگر لاجک صحیح ہے تو پھر اسلام بھی انسان کو صحیح نظر آئے گا۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی لاجک ہی غلط ہے تو اس کو پھر اسلام میں کیڑے ضرور نظر آئیں گے۔ اس سیریز کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے لاجیکل ہونے کو اور اس کے عقلی ہونے کو، اس کے ریشنل ہونے کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور انسان کی فطرت کے مطابق یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر عاطف سہیل صدیقی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو اب ہم جس ٹاپک کو آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے کیا تعلق ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب کے اندر، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو یا ہندوازم ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، اس میں خدا اور مخلوق کو خلط ملط کر دیا گیا۔ یعنی کسی مذہب میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے پیدا کر دیے گئے، تو کسی مذہب میں اللہ تعالیٰ کی انسانی کی شکل میں اوتار پیدا کر دیے گئے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جب ہم نے یہ بات ثابت کر دی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وجود اصلی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے کوئی رشتہ ہو، یا مخلوق کی طرح اس کی اولاد ہوں یا اس کے اوتار ہوں؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا کوئی انسان یا کوئی شخص جو کسی دوسرے مذہب میں بلیو کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اوتار ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے جسم میں ہے، چاہے وہ ہندوازم کا عقیدہ ہو یا کرسچینٹی کا یا کسی بھی اور مذہب کا، بدھزم کا، تو وہ دراصل اللہ کو، خدا کو ایک کیٹیگری مان رہا ہے، اور اس کیٹیگری کے مختلف افراد وہ تسلیم کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے کہ انسان ایک کیٹیگری ہے، یا کوئی کسی بھی جانور کا آپ نام لے لیجئے، وہ ایک کیٹیگری ہے۔ تو ہم انسان کو لیتے ہیں مثلا، تو اس کیٹیگری کے تحت ملینز نہیں بلکہ بلینز آف بلینز انڈیویجولز ہیں جن کے مختلف نام ہیں، اور یہ سارے کے سارے اربوں کھربوں لوگ سب میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے انسانیت، چونکہ سب کے سب اسی کیٹیگری کے تحت آتے ہیں۔ تو جب ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بھائی ہے، اللہ کی ماں ہے، اللہ کا باپ ہے، العیاذ باللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کو ایک نوع اور ایک کیٹیگری بنا دیا، اور اس کے تحت مختلف انڈیویجولز آ گئے۔ اور جب یہ مختلف انڈیویجولز اس کیٹیگری کے تحت ہوں گے تو جس طرح سارے انسان انسانیت میں شریک ہیں، تو یہ سارے لوگ خدائیت میں شریک ہوں گے، الہیت میں شریک ہوں گے۔ حالانکہ ہم یہ چیز ثابت کر چکے ہیں پہلی ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اور اس کا وجود اصل ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے اپنا وجود اور ایگزسٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود سے اور اس کے ایگزسٹنس سے ہی لیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ تو جب یہ بات طے ہو چکی، ثابت ہو چکی، تو اس سے یہ بات اور یہ پریمس سیٹ ہو چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کیٹیگری نہیں ہو سکتا، اور جب وہ کیٹیگری نہیں ہو سکتا تو مختلف لوگ اس کیٹیگری کے اندر فٹ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو ایک پہلی وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اسی بنیاد پر مبنی ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اصل ہے۔ جس چیز کا وجود اصل ہوتا ہے، جس چیز کا ایگزسٹنس اصل ہوتا ہے، اسی کا وجود کامل بھی ہوتا ہے، یعنی پرفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اور جس کا ایگزسٹنس پرفیکٹ ہوگا تو اس کے اندر جتنی بھی صفات ہوں گی، جتنی بھی خوبیاں ہوں گی، وہ بھی ساری کامل اور پرفیکٹ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب واجب الوجود ہے، نیسیسری بینگ ہے، اور نیسیسری ایگزسٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ کا علم بھی پرفیکٹ ہے، اس کی قدرت بھی پرفیکٹ ہے، ہر چیز اس کے اندر پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری طرف،
جس کا وجود ناقص ہے، جس کا ایگزسٹنس انکمپلیٹ ہے، مثلا میں، آپ اور اللہ کے علاوہ ہر چیز، تو اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر صفات ہیں، جو بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ انکمپلیٹ ہے، ہماری قدرت جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہم ایسا نہیں کہ ہم جو بھی چاہیں دنیا کے اندر وہ کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی چیزیں نہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جو قدرت ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہم بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں جانتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہم اپنے وجود میں، اپنے ایگزسٹنس میں جس طرح اللہ کے محتاج ہیں، اسی طرح ہم اپنے کمالات، اپنی خوبیوں اور اپنی صفات میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس کی بھی دلیل سن لیجئے ابھی آپ کے نیکسٹ سوال سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج کیسے ہیں. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج کیسے ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا محتاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اب ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کائنات ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. یہ کائنات اور یہ دنیا صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہے، یہ ہماری محتاج نہیں ہے. یعنی اگر ہم سارے انسان کہیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اسی دن دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا تب بھی رہے گی. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے، سورج ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس دنیا کے جو دیگر جانور ہیں، اگر سارے انسان کہیں اور چلے جائیں تو جانوروں کے ہاتھ بہت خوشی منائی جائے، چونکہ جانور تو انسان کی وجہ سے بڑا پریشان ہے. تو جانور جو ہے وہ انسان کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسان ہے. انسان کو دھوپ بھی چاہیے، اس کو سانس کے لیے ہوا بھی چاہیے، اس کو رات بھی چاہیے، اس کو دن بھی چاہیے، اس کو پوری کائنات کا نظام چاہیے، اس کو اپنی سواری کے لیے جانور بھی چاہیے، اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو بنگلہ بھی چاہیے، اس کو اس دنیا کی ہر چیز چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے انسان کتنی ساری چیزوں کا محتاج ہے، گویا کہ وہ سراپا محتاج ہے. اور آگے بڑھ جائیے. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جنگل میں رہوں گا، نہ مجھے گاڑی چاہیے، نہ مجھے کھانا، نہ مجھے یعنی کسی جانور کا گوشت چاہیے، میں تو پتے کھا کر زندہ رہوں گا. ایک آدمی مثلاً یہ کہہ سکتا ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت ہی یعنی سپریم، گویا کہ اس کے اندر کچھ صفات آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت سی ایسی چیزوں کا محتاج ہے کہ جس پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. آخر گندگی اس کے جسم سے نکلے گی یا نہیں نکلے گی، چاہے وہ کسی بھی راستے سے نکلے، لیکن گندگی نکالنے کا وہ محتاج ہے. تو کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل بھی کسی چیز کا محتاج نہیں. تو جو انسان معذرت، وہ صرف یہیں تک محتاج نہیں رہا، بلکہ اسے تو آکسیجن بھی لینی ہے، تو آکسیجن کا محتاج ہے. ایگزیکٹلی، وہ یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنی جو لسٹ ہے اس کی، جن چیزوں کا وہ محتاج ہو، اس کو تھوڑا سا وہ کم کر لے، ہے نا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کمپلیٹلی ختم کر دے. تو جب یہ بات ہے کہ انسان سراپا محتاج، تو پھر وہ اس ذات کا کہ جو بالکل بھی محتاج نہیں ہے کسی کی، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور اس کا اوتار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. یہ تو گویا کہ آپ نے خدا کی اپنے اعتبار سے ڈیفینیشن کی اور اس کو جس طریقے سے چاہا مان لیا. تو یہ خدا کی مرضی کے خلاف انسان کا عقیدہ ہوا، اور اس کے باوجود اگر وہ یہ کہے کہ میں خدا کی مرضی کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہوں، تو وہ سخت خسارے میں ہے. اس چیز میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے آپ اور میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو آپ نے ایک سوال، آپ نے مجھ سے بات کہی تھی کہ ایک صاحب نے کوشچن کریٹ کیا تھا کہ اوتار ہونا جو ہوتا ہے، یا اگر اوتار نہ ہو تو خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے قادر مطلق ہونے میں کوشچن مارک لگ جائے گا. یعنی کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنا اوتار پیدا کرے، اور ہم اس کو روک رہے ہیں. تو اس کا ایک جواب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اوتار پیدا کرنا جو ہے وہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اوتار نہ پیدا کرنا اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کو اگر اس بات کی ضرورت پڑ جائے کہ امور دنیا کے لیے اسے اپنے اوتاروں کی ضرورت ہے، تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا؟ وہ خدا نہیں رہا. اس کی جو قدرت کاملہ ہے، جو وہ اومنیپوٹنٹ ہے، وہ چیز ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گئی ہے. بالکل یقینی بات ہے کہ مطلب خدا تو وہ ہے جو اپنے ذات میں خود ہے، اور اگر وہ پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر خدا کہاں رہا؟ اور پھر خدا قادر مطلق کو اگر زمین پر اپنے اوتاروں کو رکھ کر اپنے امور انجام دلوانے ہیں دنیا کے، تو پھر اس کے ان کی جو قدرت ہے اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ صحیح. تو اگر وہ کن کہہ کر سب کچھ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، تو پھر اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے بچے پیدا کرے یا اپنے اوتار جو ہے دنیا کے اندر پیدا کرے اور اوتاروں کے ذریعے اپنے. تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ یہ مان لیں کہ خدا قادر مطلق نہیں، پھر جس کو چاہے اوتار بناتے پھریں، اور اگر آپ نے خدا کو قادر مطلق مان لیا ہے تو آپ اوتار مان نہیں سکتے. یہ عقیدہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل یقینی بات ہے. خدا ایبسولوٹ نہیں ہوگا جب وہ نہ ہو، اور کوئی اولاد نہ ہو، کوئی اوتار نہ ہو، کوئی بیٹا نہ ہو. ایگزیکٹلی. جی خیر، اب ہم اس
چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. اب آتا ہے سوال, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, تو کیا یہ چیز حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ مریم علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیدا کرتے؟ دیکھیے, یعنی آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو گئے. کیا یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی حضرت مریم کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا یہ سوال ہے نا؟ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایک بات واضح کروں کہ اس میں 3 چیزیں ہو چکی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت 3 چیزیں کری ہیں. نہیں, وہ واضح ہو گئی. میرا جواب سن لیجیے آپ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں محض اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے اور باپ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا امر اور اللہ کا حکم آیا اور قرآن نے اس لفظ کو کلمے سے تعبیر کیا ہے, تو اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس کا سب سے جو آسان جواب ہے, بالکل ہی کامن سینس والا جواب, ایک تو وہ یہی ہے کہ بھئی پھر حضرت اگر یہی بنیاد ہے اللہ کا بیٹا ہونے کی, تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں, چونکہ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور یہاں کم سے کم ماں کا وجود تو ہے, ماں کا واسطہ تو ہے. اچھا, ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہاں بھی تو اگر اللہ تعالیٰ براہ راست حکم کرتے حضرت مریم کو پریگننٹ ہونے کا, تو حضرت مریم پریگننٹ ہو جاتی, ایک فرشتہ حضرت جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم براہ راست آتا, کن جو کلمہ ہے کہ ہو جا, اگر یہ اس کلمے کا براہ راست حضرت مریم کو مخاطب بنایا جاتا, ان کو ایڈریس کیا جاتا, تو حضرت مریم اس کو برداشت نہیں کر پاتی. کمیونیکیشن کے بھی کچھ اصول ہیں, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کا اصول یہ ہے کہ اگر بادشاہ براہ راست ایک سب سے کمزور انسان سے جا کے خود بات کرے گا, تو اس کا تو ویسے ہی ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ بھئی بادشاہ میرے گھر کہاں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بادشاہ اور رعایا کے درمیان کچھ واسطے ہوں, اور ان واسطوں کے ذریعے بادشاہ کمیونیکیشن کرے عام لوگوں کے ساتھ, تبھی جو نظام ہے حکومت کا وہ آسانی کے ساتھ چلتا ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم سے جو کمیونیکیٹ کیا وہ حضرت جبریل کے واسطے سے کیا. حضرت جبریل آئے, اور وہ بھی اپنی اصل شکل میں نہیں آئے, اگر وہ اپنی اصل شکل میں آتے تو حضرت مریم اس کو بھی برداشت نہ کر پاتی, تو وہ انسان کی شکل میں آئے. آپ کی بات کاٹ کے یہاں پہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کی بات کاٹ کر, کہ آپ وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن نے خود قرآن کے بارے میں کہی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ظاہر ہونے والی کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر برداشت کرنے کی تحمل نہیں رکھتی. براہ راست کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی, اللہ کی کسی صفت کو برداشت نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی تجلی دیکھنے کا مطالبہ کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی کا ذرا سا ایک, یعنی کہہ لیجئے کہ ایک فریکشن جب پہاڑ کے اوپر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو حضرت مریم جو ایک انسان ہے, اور ظاہر ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ پہاڑ سے کتنا کمتر ہے, تو وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلمے کو ڈائریکٹ برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا. بہت خوب, یہ بہت بہترین بات ہے, اور اس سے یہ بات واضح بھی ہو گئی ہے. بلال, آج لاجیکلی ریشنلی ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی اوتار ہو سکتا, چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی اوتار کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی اوتار کو مانا تو گویا کہ آپ اللہ کی قدرت پر کوشچن مارک لگا رہے ہیں کہ اللہ کو قدرت کاملہ نہیں ہے, وہ omnipotent نہیں ہے, اور یہی بنیادی غلطی ہے, اور یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے. بالکل بالکل. خیر, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر الجزا اس ڈسکشن کے لیے, اور مجھے شکریہ بہت ناظرین کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. ناظرین, آپ حضرات اس سیریز کو ضرور دیکھیں, اور آگے بھی جو اس کی ویڈیوز آئیں گی اس کو ضرور دیکھیے, اور اس سے سیکھنے کی کوشش کیجیے, چونکہ ایک مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کے بغیر اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب سچا نہیں ہے. اسلام ہی میں نجات ہے, اور اس کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں نجات نہیں ہے. چاہے وہ دوسرا مذہب آپ اپنا کتنا ہی پروپیگنڈا کرے, کتنا ہی پرچار کرے, اگر نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لکھی ہے تو صرف اسی راستے پر لکھی ہوئی ہے کہ جس راستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور وہ راستہ کبھی بھی illogical اور irrational نہیں ہو سکتا, وہ راستہ مکمل لاجیکل ہے, مکمل ریشنل ہے. اس لیے آپ لاجیکل اسلام کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور جتنی بھی آئندہ ویڈیوز آئیں گی وہ ضرور دیکھیے, اور ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عاطف سہیل صدیقی کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.